بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نئے سال کی آمد آمد ہے۔ 2023 اب مہمان ہے اور 2024 کی آمد آمد ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نیا سال ہے یہ منانا چاہیے یا کہ نہیں منانا چاہیے، اور اگر نہیں منانا چاہیے تو کیوں نہیں منانا چاہیے، اور اگر منانا چاہیے تو کیوں منانا چاہیے، اور دین اسلام میں نیا سال منانے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور اسلام میں کیا نیا سال منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق نیا سال کون سا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم جانیں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جو سال گزر چکے اور جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ مسلمانوں کا سال کون سا ہے، یعنی کہ دین اسلام میں نیا سال کون سا ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نئے سال میں آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اور کیا دیگر تابعین تبا تابعین کے زمانے میں بھی اس رسم کو منایا گیا یا نہیں منایا گیا۔ سال نو کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، دراصل یہ جو نیا سال ہے اس کا جو جشن ہے یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایات چلتی آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، تو اس کی خوشی میں وہ لوگ جشن مناتے ہیں، جس کی وجہ سے عیسائیوں میں خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے اور روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہی آتش بازی اور فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب کی محفلیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نشے اور جوئے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر برائیاں جو ہیں وہ سرزد کی جاتی ہیں۔ یہ عیسوی کیلنڈر کا نیا سال ہے جو کہ عیسائی اس طرح مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اسی طرح نیا سال منانے لگ گئے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ عیسوی سال نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال قمری سال ہے، جس کا آغاز محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، اور اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن منا رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی زندگی سے ایک برس کم ہو گیا۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منائے جاتے بلکہ افسوس کیا جاتا ہے، اور ہر اس لمحے پر افسوس کیا جاتا ہے جو مسلمان ہیں ان کے لیے، ہر اس لمحے پر افسوس کرنا کہ جو انہوں نے نیکیوں کے بغیر گزار دیا۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ مزید گناہ کر کے گناہ گار ہو جائیں۔ نیا سال منائیں، ضرور منائیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے آج کل منایا جا رہا ہے۔ اس طرح جشن منا کر سرور کی محفلیں، شراب کی محفلیں، مرد اور عورتوں کا اختلاط، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اس طرح بالکل بھی اجازت نہیں۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ لوگ نیا سال منائیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ پچھلے سال جو میری زندگی کے گزر چکے اس میں میں نے جتنے بھی گناہ کیے، اے میرے مولا کریم میرے وہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور آنے والا سال جو ہے اس میں مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ خوشی منانا بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن غلط طریقہ اختیار کرنا غلط ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو جاتا ہے، تو آپ اپنا احتساب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ نیکیوں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم نہیں ہوا جتنا کہ کسی ایسے دن کے گزر جانے پر جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا ہو اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا ہو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کتنی بڑی بات انہوں نے کی۔ کیا ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نادم ہوتے ہیں؟ اپنی زندگی کے ایک دن کے گزرنے پر بھی نادم ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یعنی ہماری زندگی ہر لمحہ گزر رہی ہے، ہر لمحہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ تو فضول چیزیں کون سی ہیں؟ یہ ساری فضول ہی چیزیں ہیں جو آج کل ہم نے اپنے اندر بسا لی ہیں، بلکہ ہم میں یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ہمارے دین نے منع کی ہیں فضول ہیں، جو کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول چیزیں ان سے ہمیں بچنا ہے، تو ہم نے تو اس کو اپنے اندر بالکل بسا لیا ہے۔ یہ اس طرح کے جو رقص و سرور کی محفلیں ہیں، یہ جو جشن ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مدر ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائنز ڈے، چلڈرنز ڈے، ٹیچرز ڈے، فرینڈشپ ڈیز، یہ سارے کیا فضول قسم کی رسومات ہیں۔ ان کا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے، ہم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہر دن ہی والدین کے لیے ہے، ہر دن ہی استاد کے لیے ہے، ان کی عزت کے لیے ہے۔ ہمارا دین کوئی ایک دن مقرر نہیں کرتا کہ جس میں ہم اس کو منا دیں اور چھوڑ دیں۔ یہ بالکل بھی غلط روش ہے جو کہ یہود و نصارہ کی ہے، جو کہ ہم نے اپنا لی ہے۔ ہمیں اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور ان ڈیز کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس میں دوسری قوموں کی مشابہت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرنا ہے کہ ہمیں کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو مسلمانوں کا نیا سال ہے وہ تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو یہ نیا سال جو آج کل پوری دنیا میں وہ ایک بزنس کے حوالے سے چل رہا ہے، اسی پر سب عمل کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا اس حساب سے، یعنی کہ کاروباری سال ہے، ہر کام اسی حساب سے چلتے ہیں، تو اس کو بھی منایا جا سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ ہاں، اس کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح کے ہم مناتے ہیں اور ہم مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس موقع پر، یعنی کہ نیو ایئر پر، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ تو نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو قرآن مجید اور اولیاء کرام میں سے کہیں بھی اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں مل سکا۔ البتہ بعض کتب احادیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اے اللہ،
اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام میں استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو جب نیا سال شروع ہو تو اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اور اس وقت مسلمانوں کو یعنی کہ نیو ایئر پر مسلمانوں کو 2 کام لازماً کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو ماضی کا احتساب، اور دوسرا آگے کا لاہ عمل۔ ماضی کا احتساب کیا ہے کہ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال اور حرام، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں کون کون سی غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظر سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی کو اللہ عز و جل نے اپنے پاک کلام قرآن پاک میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کی مقرر مدت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کرنے کو ہرگز مؤخر نہیں کرتا، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب وقت گزر جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ یہ جتنی زندگی ہمیں ملی ہے یہ مہلت ہے ہمارے پاس، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یا کہ آخرت میں جا کے پھر ہمیں اللہ سے اس مہلت کے لیے کہیں گے تو تب تو ہمیں یہ مہلت بالکل بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی اس زندگی کو فضول اور لغو کاموں میں بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ اب دیکھیں کہ اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہکم ہونا پڑے گا۔ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ چلیں دور نہیں تو کم از کم ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہی ہے، اس سے حاصل بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق نہ حاصل کیا جائے۔ یعنی کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا اور اب آپ اس سے سبق حاصل نہیں کر رہے، مسلسل آپ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اپنی ان غلطیوں کو دہرائے جا رہے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی مزید غلطی ہے، یہ بہت برا رویہ ہے۔ ہماری یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہونی چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، اور اپنی خالی اوقات کو، جو آپ کے خالی اوقات ہیں ان کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اب یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کی جو زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اعمال پر منحصر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مطلب کہ ہم جو یہاں بوئیں گے وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ جو اعمال نیک کریں گے
تو آخرت میں ہمیں جنت کی صورت میں وہ ملیں گے، اور اگر ہم یہاں پر بد اعمال کریں گے تو پھر وہ ہمیں آخرت میں دوزخ کی صورت میں ملیں گے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے نیک اعمال کر کے جنت حاصل کرنی ہے یا پھر برے اعمال کر کے دوزخ حاصل کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نیا سال ہے، ہر نیا سال خوشی کی بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، برف کی طرح پگھل رہی ہے میری یہ زندگی۔ تو وہ پھر کس بات کی خوشی منائے؟ بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے نیا سال لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم اور ارادے کا موقع ہے، اور اس عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم عمل کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے نہیں بلکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اکثر ان کو علم بھی نہیں ہے اس بات کا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کریں اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر یہ رائج نہیں ہے، مسلمان ملک ہونے کے حوالے سے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اسلام کو نافذ کریں اور اسلامی ہی کیلنڈر کو یوز کریں، لیکن ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں وہی عیسائیوں کے کیلنڈر پر چلتے ہیں، وہی ہم میں رائج ہے۔ افسوس کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ہمارا اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اسلامی مہینوں کے نام بھی شاید ہم میں سے کسی کو معلوم نہ ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور آخری مہینہ جو ہے ہمارے اسلامی سال کا وہ ذی الحج ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا محرم الحرام قربانی کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، انہوں نے دین کی خاطر خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے تمام ساتھیوں کو پیش کر دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور ہمارا جو آخری سال کا جو آخری مہینہ ہے ذی الحج، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی قربانی کا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نئے سال میں اپنا احتساب کرنے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ ہے کہ آپ ایک ڈائری لے لیں اور پچھلے سال جو گزر چکا اس سال کی تمام باتیں جو کہ آپ کو یاد ہوں وہ لکھیں، اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی، کتنی نمازیں آپ نے چھوڑ دی، کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، آپ نے پچھلے سال رمضان المبارک کے کتنے روزے رکھے، قرآن پاک آپ نے کتنا پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا، کتنی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا یا ترجمے کے ساتھ کتنی مرتبہ پڑھا، اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ان سب کے ساتھ اپنے تمام رویوں کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، اور دیکھیں کہ آپ نے کس کس کے ساتھ کیا کیا کیا، اور آپ نے پورے سال میں حلال رزق کمایا یا حرام رزق کمایا۔ تو یہ اپنا احتساب کریں، ان ساری چیزوں کو آپ لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں کیا کیا کیا، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں آپ خود اپنے اندر محسوس کریں کہ میں نے یہ غلطیاں کی، یہ گناہ کیے، تو پھر توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ تمام گناہ جو آپ سے ہو چکے پچھلے سال میں اس سے وہ معاف فرما دے۔ تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، وہ ضرور معاف فرماتا ہے، بس ہم ہی اللہ کی طرف نہیں جاتے اور ہم ہی توبہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پر
آنے والے سال کے بارے میں لکھیں کہ اس سال آپ اللہ تعالیٰ زندگی دے اور بشرط زندگی اس سال میں کیا کیا کروں گا۔ سب سے پہلے لکھیں کہ میں نماز پڑھوں، 5 وقت کی نماز ادا کروں گی، پھر اس کے بعد میں قرآن پاک پڑھوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں نماز اور قرآن کو لازم شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ قرآن پاک کم از کم زیادہ نہیں تو 1 سال میں 1 مرتبہ تو ختم کرنا چاہیے۔ اب ڈیلی کی 1 آیت ہی پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن پڑھیں ضرور، چاہے صرف 1 آیت ہی پڑھیں، قرآن کو ضرور کھولیں اور یہ تہیہ کریں، عہد کریں کہ نئے سال میں قرآن پاک کی کم از کم 1 آیت روزانہ ضرور پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، عہد کریں کہ آپ نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور نیکیاں کرنے کی بھی، صدقات کی بھی اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اور اخلاق سے پیش آنے کی بھی کوشش۔ یہ سارے عہد جو ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ کرنے ہیں کہ پیچھے تو جو مجھ سے گناہ ہو گئے، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ میں آنے والی زندگی میں، آنے والے سال میں نماز، قرآن، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور حقوق اللہ، حقوق العباد، ان سب کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ جب آپ نیت کرتے ہیں کہ کسی بھی اچھے عمل کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے اور اس میں برکت بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی نیکیوں کی نیت کی، اچھے عمل کی نیت کی تو وہ انشاءاللہ عز و جل پوری بھی ہوگی۔ اور ایک بہت اہم بات کہ آپ پچھلے سال اور بلکہ پچھلی ساری زندگی جتنی بھی آپ کی گزر چکی ہے، اپنی پوری زندگی جو گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں آپ کو اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی دکھ دیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے اے رب تیری رضا کی خاطر میں نے سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف فرما دے، سب کو معاف کر دے، درگزر کر دے اور معاف کر دے تاکہ آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔